الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی خواجہ سراؤں کے بارے میں، ہجڑوں کے بارے میں، جنہیں تیسری جنس کہا جاتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں کوئی تیسری جنس نہیں ہے۔ لوگ یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار مردوں عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی تیسری جنس کا تذکرہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آغاز میں جب یہ بتایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر بتایا کہ ان کی بیگم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے اسے نطفے سے، منی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اس پہلے انسان سے اللہ تعالیٰ نے پھر کئی مرد پیدا کیے اور کئی عورتیں پیدا کیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تیسری جنس کا وجود تو ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی مردوں والی شرمگاہ بھی ہے، عورتوں والی شرمگاہ بھی ہے، تو اس کے معاملے پہ غور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ پیشاب کون سی شرمگاہ سے کرتا ہے۔ جس شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے اگر وہ مردوں والی ہے تو وہ لڑکا ہے، اور وہ شرمگاہ جس سے پیشاب کرتا ہے اگر وہ عورتوں والی ہے تو وہ لڑکی ہے۔ اور اگر دونوں شرمگاہوں سے پیشاب کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کس شرمگاہ سے پیشاب کا پہلے آغاز ہوتا ہے۔ اگر مردوں والی شرمگاہ سے پہلے پیشاب نکلتا ہے تو وہ مرد ہے، اگر عورتوں والی شرمگاہ سے پہلے پیشاب نکلتا ہے تو وہ عورت ہے۔ ایسے ہی اگر یہ معاملہ واضح نہیں ہو رہا تو جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تب معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اگر اسے حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو اسے لڑکی شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کی پستان نکل آئے تو اسے لڑکی شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کی داڑھی نکل آئے تو اسے مرد شمار کیا جائے گا۔ تو یہ اور اس سے ملتے جلتے قرائن سے اس بات کی تحدید کی جائے گی کہ یہ لڑکا شمار ہوگا یا یہ لڑکی شمار ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسری جنس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں ہجڑے کہا جاتا ہے، خواجہ سرا کہا جاتا ہے، عورتوں والے کپڑے پہن کے پھرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خواجہ سرا ہیں، ہم کام کیوں کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جس بچے کی داڑھی نکل آئے تو وہ لڑکا ہے، اس پہ واجب ہے کہ داڑھی رکھے، اور اس کے اوپر وہ احکام لاگو ہوتے ہیں جو مردوں کے سلسلے میں شریعت میں آئے ہیں۔ اور اگر اسے حیض کا خون آتا ہے، اس کے پستان نکل آئے ہیں، تو پھر وہ عورت ہے، اسے چاہیے کہ پردہ کرے، حجاب کرے، برقع وغیرہ پہنے، اور اس کے اوپر وہ تمام احکام لاگو ہوتے ہیں جو عورتوں والے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ شادی کے قابل ہے یا نہیں، لیکن دیگر اسلام کے تمام احکام ان پہ لاگو ہوں گے۔ اگر مرد ہے تو اس پہ واجب ہے کہ مسجد میں جائے اور باجماعت نماز ادا کرے۔ اگر عورت ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اپنے گھر میں رہے اور بلا وجہ گھر سے نکلنے سے اجتناب کرے۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ہم خواجہ سرا ہیں اس لیے ہم کام نہیں کریں گے، ہمارا کام ہے مانگنا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام مانگنے سے روکتا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا خرچہ اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ فوت ہو جائے اس کے بھائیوں کے ذمے ہے، یا گھر میں رہ کر وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی روزی کا بندوبست ہو جائے۔ اور اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے مجبوری کے طور پہ تو ایسے نکلے جیسے باقی عورتیں نکلتی ہیں، حجاب میں، دوپٹہ لے کر، چادر لے کر، پردہ میں رہ کر۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا داڑھی منڈوانا اور پھر عورتوں والے کپڑے پہن لینا اور پھر خوشی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ ڈانس وغیرہ کرنا، مانگنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں،
اور انہیں اس اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ اس معاملے سے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔